मसीह यीशु के अज़ीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज मैं नौजवानों के साथ खुदा के कलाम की रोशनी में बात करना चाहता हूँ। क्या आज के दौर के मसीही नौजवानों की शक्ल, उनका किरदार, उनकी जीने का लाइफस्टाइल और उनकी ज़िंदगी की तरजीहात और उनके मंसूबे क्या बाइबल के नौजवानों के साथ मैच करते हैं? आज हम इन बातों पर सीखेंगे और अगली वीडियो में, अगले sermon में मैं चाहूँगा कि मैं उन लोगों के साथ खुदा के कलाम में से बात करूँ जिनके हाथों में नौजवान नस्ल है, जो नौजवानों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज नौजवानों के साथ खुदा क्या कलाम करता है। नौजवानों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस कलाम को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिएगा और इसे अपने अंदर जगह पाने दीजिए। नौजवानों से मुझे इंतहाई ज़्यादा मोहब्बत है और नौजवान मेरे दिल में रहते हैं, और उसकी वजह यह है कि खुदा ने मेरे साथ 2005 में उस वक्त कलाम किया था जब मैं ख़ुद नौजवानी के आलम में था। और ग़ज़ल-उल-ग़ज़ला की किताब उसके 8वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत में ये मरकूम है जो कलाम खुदा ने मेरे साथ किया। वहाँ ये लिखा है कि हमारी एक छोटी बहन है, अभी उसकी छातियाँ नहीं उठी, जिस रोज़ उसकी बात चले हम उसके लिए क्या करें। अगर वो दीवार हो तो हम उस पर चांदी का बुर्ज बनाएंगे, और अगर वो दरवाज़ा हो तो हम उस पर देवदार के तख्ते लगाएंगे। यानी हम अपने इमैच्योर मसीह बहन भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं जब उनकी ज़िंदगी में खिदमत के मैच्योरिटी के साइंस आना शुरू होंगे। तो जो उनसे थोड़े मैच्योर हैं या ज़्यादा मैच्योर हैं, वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। जो उम्र में या रूहानी तजर्बे में उनसे बड़े हैं, वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। और खुदा ने 2005 में मेरे साथ कलाम किया कि मैं जो उम्र और रूहानी तजर्बे में मुझसे छोटे मसीह बहन भाई होंगे, मैं उनके लिए क्या करूं। तो आज का कलाम, आज की मोटिवेशन, आज का उन्हें तहरीक देना और उन्हें जगाना, ये इसी कलाम की कड़ी है। नौजवान हमारा सासा है, नौजवान हमारी कुव्वत हैं, नौजवान हमारी स्ट्रेंथ है, ज़ोर है, नौजवान हमारी दिलेरी है। नौजवान ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, जैसा कि ज़बूर 127 की 4थी आयत में लिखा है। नौजवानों से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नौजवान हमारे आने वाला मुस्तकबिल है। इसलिए आज मसीही नौजवान को जागने की, ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि नौजवान को हमारे चर्चेज़, हमारी सोसाइटी, आपके ख़ानदानों को आपकी ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर आपके खुदा को, आपके मुनज्जी को आपकी ज़रूरत है। आज मैं आपके सामने बाइबल के चंद नौजवानों की मिसाल रखूँगा, और जब मैं नौजवानों की बात करता हूँ तो नौजवानों से हरगिज़ मुराद सिर्फ़ बेटे ही नहीं हैं, बल्कि बेटियाँ भी हैं, बहनें भी हैं। और सबसे पहला नौजवान जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, आपको उससे मुतारिफ़ करवाना चाहूँगा, वो यूसुफ है, जो कि अपने तमाम घराने और बिलखसूस अपने भाइयों में स्पिरिचुअली बहुत ही मजबूत दिखाई देता है, खुदावंद में बहुत संजीदा और गहरा दिखाई देता है, यहाँ तक कि खुदा उसके साथ ख्वाब में कलाम करता है। और यूसुफ ने छोटी उम्र में ही, जब वो महज लड़का था, उसने बड़ी मुसीबतें सही हैं, उसने अपनों की मुखालफतें सही हैं, और इन्हीं मुखालफतों के बाइस वो मिस्र में बतौर ग़ुलाम भेजा गया। और मिस्र में वो आजमाइश में पड़ा, उस पर एक जिस्मानी आजमाइश का हमला हुआ, वो सेक्सुअल टेम्पटेशन में पड़ा, लेकिन उसने अपने आप को उस जिस्मानी गुनाह में पड़ने ना दिया, बल्कि वह अपना पहरन छुड़ाकर पोतीफर की बीवी से दूर भागा। दूसरे अल्फाज में वो गुनाह से दूर भागा।
آج کے نوجوان کو گناہ سے دور بھاگنے کی ضرورت ہے۔ یوسف کی مثال اس معاملہ میں بہترین ہے، جس نے پاکیزگی کا بہترین نمونہ آج کے دور کے نوجوانوں کو بھی دیا، اور یہی وجہ ہے کہ خدا میں اس کے مضبوط رہنے کے باعث ایک وقت ایسا آیا جب یوسف مصر میں دوسرے درجے کا حاکم بنا۔ آج مسیحی بیٹے بیٹیوں سے اس بات کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اگر آپ سیاسی میدان میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا دھیان اس طرف ہے، تو یاد رکھیے گا یوسف کی مثال آپ کے لیے بہت ہی عمدہ ہے اور اعلیٰ ہے، اور آپ کو اس کو بڑے گہرے سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری مثال داؤد کی ہے۔ داؤد کے بارے میں خدا کہتا ہے مجھے ایک ایسا شخص مل گیا جو میرے دل کے موافق ہے، اور داؤد نے اپنی نوجوانی کا عالم نہایت پاکیزگی میں گزارا۔ داؤد نے اپنی نوجوانی کا عالم نہایت ذمہ دار ہو کر گزارا۔ داؤد نے اپنی نوجوانی کا عالم خداوند میں مصروف رہ کر گزارا، اور وہ نوجوانی ہی میں ایسی پرستش کرتا تھا کہ اس کے بربط بجانے سے ساؤل پر سے بری روح اتر جاتی تھی۔ آج کلیسیاؤں میں ایسے سنجیدہ لوگ اور ایسے روح سے معمور پرستار نوجوانوں کی ضرورت ہے، جو سازوں پر ہاتھ ہی رکھیں، جو خداوند کی پرستش میں گانا شروع ہی کریں تو خداوند کی حضوری آ ٹھہرے۔ تیسرا نوجوان جس میں لیڈرشپ کی، قیادت کی خوبیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہیں، اور وہ یشوع ہے۔ اور یشوع کے بارے میں بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ موسیٰ خیمہ اجتماع سے چلا جاتا تھا، لیکن موسیٰ کے جانے کے باوجود یشوع وہیں خدا کے حضور ٹھہرا رہتا تھا۔ موسیٰ پہاڑ پر خدا کے حضور گیا ہے، اور یشوع پہاڑ کے نیچے رہ کر اپنے استاد کا منتظر ہے، اور وہ اس تمام ایکسپیرینس کو بڑے غور سے بھانپ رہا اور دیکھ رہا ہے۔ ہمیں ایسے نوجوانوں کی نہایت زیادہ ضرورت ہے جو لیڈرشپ سکل رکھتے ہوں، جو قیادت کی خوبیاں رکھتے ہوں، اور جو آنے والی مضبوط قیادت ہو۔ موسیٰ کے چلے آنے کے بعد، موسیٰ کے اس جہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد، قوم نے بھی اور خدا نے بھی یہی فیصلہ لیا کہ یشوع ایلیجبل ہے، قابل ہے کہ وہ موسیٰ کی جگہ لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہنوں کو اس میں ہرگز سکپ کرنا نہیں چاہوں گا۔ روت کی مثال وفاداری کی بہترین مثال ہے، جس نے اپنی ساس نومی کا بہترین طریقے سے ساتھ دیا جب اس کے دونوں جوان بیٹے مر گئے، جب اس کا شوہر مر گیا۔ روت نے اپنی ساس نومی کا بھرپور طریقے سے ساتھ نبھایا، اور اس نے کہا تیرے لوگ اب میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا ہو۔ آج ہماری بہنوں بیٹیوں اور بیٹوں سے اس بات کا تقاضا ہے وہ وفادار نوجوان ہوں، گھرانوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ وہ ایسے کمیٹڈ ہوں کہ ان کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنی وفاداری سے عبور کر جائے۔ پھر اس کے بعد آستر کی مثال ایک بڑی عظیم مثال ہے، جس نے دعا اور روزے میں ٹھہر کر اپنی قوم کو بڑی ہلاکت سے بچا لیا۔ آج ہمیں ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے جو اپنے گھرانے کے لیے دعا روزے میں ٹھہریں، اور اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو، اپنے گھرانے کو، اپنی ماں کو، غرض اپنے ساتھ منسوب منسلک ہر شخص کو وہ اپنی جد و جہد، اپنی کمٹمنٹ، اپنی وفاداری دعا اور روزوں میں ٹھہر کر وہ انہیں بچا سکے۔ سو لہٰذا ہمیں یوسف جیسے پاک، داؤد جیسے خدا جیسا دل رکھنے والے، یشوع جیسے قیادت کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل، روت جیسے وفادار،
اور آستر جیسے قوم کو بچانے والے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، اے میرے نوجوان بہنوں بھائیوں، اٹھ کھڑے ہو اور اس کلام کو فالو کرو۔ خداوند آپ کے وسیلے ہمیں بھی اور آپ کو بھی بھرپور کامیابی دے گا۔ یہ کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ متی کی انجیل اس کے 21ویں باب میں جب مسیح یسوع نے یروشلم میں شاہانہ استقبال کیا تو اس سے پیشتر مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ ہدایت کی کہ پاس کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں تم ایک گدھی کے بچے کو بندھا ہوا پاؤ گے جس پر آج تک کوئی سوار نہیں ہوا، اس کو میرے لیے کھول لاؤ، اور جب تم اسے کھولتے ہوگے تو اس کے مالک تم سے یہ پوچھیں گے اسے کیوں کھولتے ہو، سو انہیں بتانا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ یہی واقعہ جس کی پیشین گوئی زکریا اپنی کتاب کے 9ویں باب کی 9ویں آیت میں کرتا ہے، تو وہ اسرائیل کی سلطنت کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے۔ یہ تمام اس کی خوبیاں ہیں، اور اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم اسے کھولتے ہوگے تو ان کے مالکوں کو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اے میرے نوجوان بہن بھائی، خداوند کو تیری ضرورت ہے۔ تیری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ مسیح تجھ پر سوار ہو اور کوئی تجھ پر سوار نہ ہو۔ لادو کا یہ بچہ، گدھی کا یہ بچہ جس پر مسیح سوار ہوا، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس پر آج تک کوئی سوار نہیں ہوا۔ کسی اور خواہش کو، کسی اور چیز کو اپنے پر سوار مت ہونے دیں۔ آپ پر بہت سارے حملے کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو آپ پر بہت سارے حملے کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی اپنی خواہشیں آپ کے خلاف بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور ابلیس انہیں استعمال کر رہا ہے۔ میں خدا کا کلام اور خدا کے کئی خادم آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ بچیے، کیونکہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، خداوند کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ بہت بڑے کام کرنے، آپ قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالنے، آپ خدا کا جلال ظاہر کرنے، آپ معاشروں کو کھڑا کرنے، آپ چینج لے کر آنے والے لوگ ہیں۔ آپ کی، ہمیں اور خداوند کو، کلیسیاں، معاشرے کو اور آپ کے گھرانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کلام کے وسیلے آپ بھرپور تسلی اور موٹیویشن پائیں، میری یہ دل سے دعا ہے، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔